فاطمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی جب میرا اے میرے شوہر جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے عشاء کی نماز کے بعد دفنانے لے جانا، مجھے دن کے اجالے میں مت دفنانا۔ حضرت علی نے کہا اے میری بیوی فاطمہ میں تمہاری خواہش پوری کروں گا، لیکن وجہ تو بتاؤ، ریزن تو بتاؤ کہ تمہیں رات میں دفن کروں دن میں نہیں، کیوں؟ تو فاطمہ کا جواب سنو، کہتی ہے علی میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوں، میں نے زندگی بھر پردہ کیا ہے، میں انتقال کے بعد چاہتی ہوں کہ جب میرے جسم پر کفن پہنا دیا جائے، جب میرے جسم پر کفن اڑا دیا جائے، مجھے کفن سے ڈھانک دیا جائے، اور جب میرے جنازے کو لے کے نکلا جائے تو اے علی یہ میری تمنا ہے، یہ میری خواہش ہے کہ رات کے اندھیرے میں لے کے جایا جائے تاکہ میرے کفن پر بھی، جسم پر نہیں، مردہ باڈی پر نہیں، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اے علی میں چاہتی ہوں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ میری ماں، میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، فاطمہ کے اس قول کے بعد اور فاطمہ کی اس وصیت کے بعد تم کیسی لگ رہی ہو؟ وہ تو انتقال کے بعد، جبکہ انتقال کے بعد کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے، انتقال کے بعد اس سے کوئی مقصد نہیں رہ جاتا ہے، انتقال کے بعد اس سے نہ تو زنا ہو سکتا ہے، نہ مری ہوئی لڑکی سے کوئی منہ کالا کرتا ہے، نہ مری ہوئی لڑکی سے کوئی نکاح کرتا ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، میری بہنوں ذرا غور کرو، وہ کہتی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ میرا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ سوسائٹی کہاں جا رہی ہے؟ سماج کہاں جا رہا ہے؟ جلسوں میں بھی آنے والی لڑکیوں پر پابندی نہ لگے، چڑکیلے بھڑکیلے لباس پہن کر مارکیٹوں میں گھومتی رہیں، بازاروں میں جاتی رہیں، جلیبیاں خریدتی رہیں، بیلون خریدتی رہیں، چوڑیاں خریدتی رہیں، پھر جلسے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، سماج کے لوگوں، اس برائی پر ذرا روک لگانے کی کوشش کرو، اللہ کی قسم جلسے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ پردہ اسلام کی روح ہے، پردہ اسلام کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آؤ تمہیں ایک عجیب چیز بتاتا ہوں، آج تمہیں اس چیز کو سنو اور غور کرو۔ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن۔ پہلے مردوں کو حکم دیا، پھر عورتوں کو حکم دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے کہہ دو یغضضن من ابصارهن، جب بھی وہ کہیں نکلیں، جب بھی وہ کہیں جائیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زینت کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنے حسن کو، اپنے زیب و زینت کو، اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ کتنی چیزیں بتائیں؟ 3۔ ایک چیز دیکھیے گا، یاد کریے گا، یہ 3 چیزوں کو نمبر سے ذہن میں بٹھائیے۔ میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں پہلی چیز کیا ہے، دوسری چیز کیا ہے، تیسری چیز کیا ہے۔ یاد رکھنا، میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں، میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پہلی چیز یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، پہلی چیز نیچی نظر۔ دوسری چیز یحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، شرمگاہ۔ اور تیسری چیز زیب و زینت کو، بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ یہ 3 چیزیں بتائیں۔ اس میں مین چیز کو بیچ میں رکھا گیا ہے، شرمگاہ کی حفاظت۔ جبکہ یہ دونوں چیزیں جو اور بتائی گئی ہیں وہ اسی لیے بتائی گئی ہیں کیونکہ وہ شرمگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ جب عورت نگاہ اٹھا کے چلے گی تو آنکھیں 4 ہوں گی، جب 4 ہوں گی تو پیار محبت ہوگی، دل کے راستے سے آنکھ سے تیر گھسے گا، پھر دل میں اترے گا، دل میں اترے گا تو دل گھائل ہوگا، گھائل ہوگا تو پھر قربت بڑھے گی، قربت بڑھے گی تو سب کچھ ہوگا۔ شارٹ کٹ میں تو بیچ میں کیا پیش کیا اللہ نے؟
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ شرمگاہ کی حفاظت. اور اس سے پہلے کیا بیان کیا؟ نظریں نیچی رکھو. اور بعد میں کیا بیان کیا؟ زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو. یہ 3 چیزیں بتائی ہیں اور بیچ میں شرمگاہ.